بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندوں کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ جو قیام اور سجدے کی حالت میں رات گزارتے ہیں، رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا، نماز تہجد ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا، گڑ گڑانا، دعائیں مانگنا، استغفار کرنا، یہ رحمان کے بندوں کے اوصاف میں سے ایک اعلیٰ وصف ہے۔ ترمذی شریف کی سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو لازم پکڑو، یعنی نماز تہجد پڑھا کرو۔ بے شک یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ یعنی نماز تہجد پڑھنا رب تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے اور پچھلے گناہوں کو یہ عمل مٹا دینے والا ہے اور آئندہ گناہوں سے بچانے والا ہے۔ یعنی رات کا قیام یہ اتنا اہم اور پسندیدہ عمل ہے کہ جو شخص نماز تہجد کا عادی اور پابند ہے تو اسے اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا یہ نماز ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ مسند احمد میں سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح چوری کرتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ جو تو کہہ رہا ہے، یعنی وہ چوری کرتا ہے، اس سے اس کی نماز اسے روک دے گی، یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اس چوری والے برے عمل سے توبہ کی توفیق دے دے گا اور نماز کی برکت سے وہ اس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ تو رات کی جو نماز ہے وہ اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے کہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے بندوں کی طرف بھرپور متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ شرح سنہ کی روایت ہے سند صحیح کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دو بندوں پر تعجب فرماتا ہے، یعنی ان پہ راضی اور بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو رات کو نرم نرم گرم بستر چھوڑ کر اور اپنے اہل و عیال اور پیاروں کو چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، اس نے نماز کی خاطر نرم نرم گرم بستر کو چھوڑ دیا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے محبوبوں کو چھوڑ دیا۔ دوسرا وہ اور فرمایا کہ یہ بندہ
مجھ سے ملنے والے اجر و ثواب کی رغبت میں اور میرے عذاب کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو جہاد کے لیے گیا اور اپنے ساتھیوں سمیت جہاد سے پیچھے ہٹ آیا، پھر اسے یہ خیال آیا کہ جہاد سے پیچھے ہٹنے کا گناہ کتنا بڑا ہے، اور اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ یہ اس کو جب خیال آیا تو پھر وہ واپس پلٹ آیا اور اس نے کفار کے خلاف جہاد کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ میرے اس بندے کو دیکھو، مجھ سے ملنے والے ثواب کی رغبت میں اور میرے عذاب کے ڈر اور خوف کی وجہ سے میرا یہ بندہ واپس پلٹ آیا اور میری راہ میں اس نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ایک اور روایت ہے مسند احمد کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل اور بہترین نماز وہ رات کے اخیر حصے کی نماز ہے، یعنی نماز تہجد ہے۔ تو نماز تہجد یہ انتہائی اللہ کا قرب حاصل کرا دینے والی نماز ہے اور دعاؤں کی قبولیت والی نماز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کی مانگی ہوئی چیز اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، وہ مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو رات کا جو آخری تہائی حصہ ہے یہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العالمین خود اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مغفرت طلب کرو تاکہ تمہاری مانگی ہوئی یہ مرادیں میں تمہیں عطا کروں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ پرابلم ہے، یہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، اس کا کوئی ہمیں حل بتائیں۔ تو یہ تمام پریشانیوں کا اور تمام مسائل کا بہترین حل ہے۔ دیکھیں کوئی شخص اگر بیمار ہے تو وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، کتنا پیسہ صرف کرتا ہے، کتنا وقت صرف کرتا ہے، اور اس کے باوجود بھی بعض اوقات اسے شفا نہیں ملتی۔ اسی طرح کوئی اور اس کا پرابلم ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کے لیے ہر طرح کی توق و دو کرتا ہے، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس وقت میں اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یعنی وہ دنیا کے جو اسباب ہیں اس پر اس کا بھروسہ زیادہ ہے، اور جو خالق کائنات ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے اور جو سب کچھ عطا کرنے والا اور سب کچھ جس کے قبضہ و اختیار کے اندر ہے، اس کی بارگاہ میں اٹھنا اس پر بڑا گراں اور مشکل ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھیں، گریہ زاری کریں، اپنی حاجات طلب کریں، یہ تو دور کی بات ہے، وہ فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز ان کی نکل جاتی